جائے گی مولانا چڑھ جائیں گے اور وہ پہلے ایک تصحیح کر لیں. مولانا نے نہیں کہا کہ طلاق نہیں ہوئی, مولانا نے کہا کہ ایک طلاق ہو گئی, یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ تو ٹھیک ہے, کیا اس کے ساتھ ساتھ مذمت نہیں کی جا سکتی کہ لوگوں کی جو یہ کام کرتے ہیں وہ یہ بھی بتایا جائے کہ ایک مرتبہ طلاق اگر دی ہے تو باقی جو اس طرح کی ضرورت کریں گے تو وہ پہلے سے اس سے وہ چیز کے وہ جو ہے نا وہ اپنا ان کو پڑا لگ جائے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہوتی ہے. میرے بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آدموں سے میری ملاقات میں بڑے وہ نہیں جانتے کہ دین میں طلاق کا صحیح طریقہ, طلاق کے آسن کو وہ بھی نہیں جانتے, وہ بھی سے یہی سمجھتے ہیں 3 اکٹھی لکھ دو اور حرام کر دیا میں نے. جب آدموں تک کی جہالت کا یہ عوام کیا کریں, وہ عرضی نویسوں کے پاس جاتے ہیں. ان غریبوں کو کوئی نہیں پتا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا, 1 دینی چاہیے 2 یا 3, وہ لکھ دیتے ہیں. اس کی سزا ان غریبوں کو کیوں دے؟ اگر یہ جانتے ہوں کہ ایک طلاق سے ہی کام چل جائے گا, عدت کے بعد یہ عورت میرے نکاح سے نکل جائے, کیوں اتنے زیادہ خیر کرے؟ علم نہیں سکھاتے, فتویٰ دے کر الٹا لوگوں کو مصیبت میں پھر حلالوں کی طرف ڈال دیتے ہیں, حرام پر حرام. تو بہت اچھا کیا سید پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس پر کتاب لکھ دی کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے, کوئی دلیل نہیں جمہور کے پاس, نہ لوگوں کو مصیبت میں ڈالو. وہ ایک طلاق ہے, رجوع کرے, وقت گزر گیا دوبارہ نکاح کرے. پوری کتاب پڑھیں. مسئلہ تو حق یہی ہے, ہم لوگوں کو کیوں مصیبت میں ڈالیں جب دین میں رعایت موجود ہے نا جی. تو جماعت ہوتے وقت جو آ کر لوگوں نے پڑھنے نہ سنتے, بالکل اس کو حرام اور ناجائز سمجھیں, کوئی حق نہیں. بلکہ اگر پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کو بچھائیے, توڑ دیں نماز. جی السلام جب علیکم. اللہ اکبر شروع ہو گئی, سارے ادھر جا کر لائن میں کھڑے ہو جائیں. تو فرض کا ٹائم ہو جائے. آپ ہی کا جواب دے رہے ہیں الحمدللہ. میں دے رہا ہوں میرے بھائی, آپ لائن پہ رہیے گا, بند نہ کیجیے گا, بند نہیں کرتا, آپ بند نہ کہ کیجیے گا. جب نماز فرض کا وقت ہو جائے یا جماعت کھڑی اور آپ آئیں تو آپ نے سنتے بالکل نہیں پڑھنی, بلکہ اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے ہوں اور جماعت ہو جائے, اللہ اکبر تو شروع ہو جائے تکبیر, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر نے طرح چاہیے کہ جا کر اس کے ہاتھ کھول دیں کہ تو سنتوں میں پھنسا ہوا, فرض کھڑے ہوگا. اور بعد میں آپ کے لیے دونوں طرح چھٹی ہے, اگر اسی وقت موقع ملتا ہے تو آپ 2 سنتے پڑھ لیں, جیسے چھٹی ہوئی سنتے دوسری نمازوں کی بعد میں پڑھ لیتے ہیں. یہ وہ نفل نہیں ہے جو اس وقت منع ہے, یہ تو نماز کا حصہ. خود حضور کے سامنے پڑھی آدمی نے, آپ نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے, نماز فرض تو فجر 2 ہی ہے. اس نے کہا میں سنتے جو تھی میں نے نہیں پڑھی, پر میں کوئی بات نہیں, وہ جائز ہے. امام شافعی رضی وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہیں پڑھتا, سورج نکل گیا اس وقت, یہ جان بوجھ کر جو ہے نا کہ نہیں پڑھنی اور سورج, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اگر وہ نہیں پڑھ سکا, درس شروع ہو گیا, کسی کام میں لگ گیا, نہیں پڑھا گیا, تو پھر حضور نے تاکید کی کہ یہ سنتیں اتنی اہم ہیں کہ سورج اگر نکل بھی گیا ہے تو پڑھ لو. بات یہ نہیں نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے, مسئلہ اٹھ گیا. بالکل حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر سورج نکلنے تک بھی اس نے نہیں پڑھی پھر پڑھنی پڑی, الگ بات. اسی وقت پڑھ لے بہت اچھا, اگر رہ گئی ہے تو سورج نکلے بھی پڑھ لے. باقی سنتوں پر اتنا زور نہیں, یہ ذرا زیادہ ہے کی تاکید. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے جی. میں نے پہلی مرتبہ ایسا جو ہے نا صحیح طریقہ کسی سے سنا. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے میرے بھائی, آپ ایسے سوال کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھی نفع اور میرے ذریعہ سے دوسرے لوگوں تک بھی صحیح بات پہنچے. خوش رکھے اللہ سب کو جی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. اعتکاف عبادت ہے, 10 دن حضور نے آخری دنوں میں کیا, اگر رہ گیا کسی سال تو دوسرے مہینے سوال میں کر لیا. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مسئلہ پوچھنا کہ خرگوش جڑا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں؟ خرگوش حلال ہے. حلال وہ کہتے ہیں نا جو اس کے پنجے بلی جیسے ہیں اور اوپر نیچے دانت دونوں ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ باتیں اپنی طرف سے قیاسی جو ہے نا کہ اس کی شکل یہ دانت یہ فلان, ہمیں ان باتوں کی کیا ضرورت ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ مکہ سے باہر وادی ہے مر الزہران, وہاں ایک آدمی نے اس خرگوش کو بگایا, پیچھا کیا, پکڑ لیا, ذبح کر کے لایا. حضور نے قبول کیا, صحابہ کو کہا کھاؤ. صحیح حدیث موجود ہے, کیا باتیں کرے, اس کو حیض آتا ہے, اس کے یہ یوں اپنی طرف سے بناوٹی باتیں. کہاں دین میں لکھا کہ حیض اگر اس کو آتا تو پھر یہ حرام ہو گیا, یا دانت ہے تو حرام ہو گیا؟ کوئی نہیں. حرام ہونے کی وجہ اور ہوتی ہے کہ یا وہ خبیث جانور, پلیت گندا سور کی طرح کا, یا اس کے کھانے سے نشہ ہوتا ہو, یا اس میں زہر ہو کہ آدمی ہلاک نہ ہو جائے. کوئی سبب اضرار, استخباث اور اسکار, 3 باتیں میں نے علم کی خاطر بیان کر دیں. کسی چیز میں نشہ پایا جائے کہ وہ بے ہوش کرے, کوئی چیز ہے اس سے نقصان پہنچے صحت کو,
اور کوئی چیز خبیث ہو کے دیکھنے میں اور سونگنے سے بری نظر آئے دفع کرو اس کی۔ مولانا جب حدیث پاک آ جاتی ہے تو کیا ہمارے لیے سوچنے کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اس کی باقی علتیں تلاش کریں؟ نہیں، کوئی علت تلاش کرنے کی ضرورت، علتیں تلاش کیا کریں؟ کوئی یہی ہم سے سوال کر رہا ہے کہ بہن میں اور بیوی میں کیا فرق ہے، وہ بھی تو عورت ہے، کیا کریں گے؟ پھر تباہی ہو جائے گی سر۔ جو اللہ رسول نے بتایا وہ مانو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو اپنا ادھار کسی کو رقم دی ہے، آپ نے ادھار رقم دی ہے کسی بھائی کو؟ جو ادھار رقم دی ہوئی ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ تو مجھے دینی پڑے گی یا ہاں بالکل، آپ نے پوچھا، سب لوگوں کی ضرورت کی یہ بات ہے، سن لیں کہ جو رقم آپ نے کسی کو ادھار دی ہے نا، اس کی زکوٰۃ دینا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بالکل آپ نے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں دینی جب تک وہ رقم واپس نہیں نا آپ کے ہاتھ میں آتی، کوئی نہیں آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی۔ اور جو آپ نے کسی سے لیا بہانہ نہیں بنا سکتے کہ یہ تو ادھار کی ہے، جو کسی رقم کو برت رہا نا اس کی اپنی ہے یا ادھار لیے، زکوٰۃ اس نے دینی، جو برتے گا وہ زکوٰۃ دے گا، دوسرا نہیں دے گا۔ سیدھا سا اصول کہ جو استعمال کر رہا اس رقم کو اس کی اپنی ہے یا قرض پر لی ہوئی ہے، اگر نہیں وہ قرض کی زکوٰۃ دینا چاہتا واپس کر دے، اگر وہ برت رہا تو پھر یہ بہانہ بنانا کہ 2.5% خدا کے نام پر نہیں دینا۔ بہت شکریہ مولانا، اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے، ہم سب بہنوں بھائیوں سے اجازت چاہیں گے اور جاتے جاتے اپنا ٹول فری نمبر بتا دیں۔ اوپر چلنا 08001177777۔ اس کے ساتھ ہی مولانا محمد اسحاق ٹھیک ہے۔